بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سخی سلطان باہو 1630 میں فجر کے وقت قصبہ شور کوٹ ضلع جنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت بازید محمد ایک صالح شریعت کے پابند انسان اور حافظ قرآن تھے، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی بھی ایک عارفہ کاملہ تھی اور عبادت الہی میں مصروف رہتیں۔ حضرت سخی سلطان باہو بچپن سے ہی روحانی دولت سے مالا مال تھے۔ شیر خواری کے دنوں میں جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ سحری سے لے کر افطار ہونے تک والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی ہر سانس کے ساتھ ہو کی آوازیں ایسے آتی تھی جیسے آپ ذکر الہی میں مشغول ہوں۔ آپ کی بچپن کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جو کوئی بھی آپ کے نورانی چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا وہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ آپ کی نگاہ مبارک جس غیر مسلم پر پڑتی وہ مسلمان ہو جاتا۔ بچپن میں جب دائیا آپ کو سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر لے کر جاتی تو راستے میں ہندو آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر بے اختیار کلمہ طیبہ پڑھنے لگ جاتے اور مسلمان ہو جاتے۔ منقول ہے کہ اس صورتحال سے ہندو پنڈت سخت پریشان ہو گئے اور اکٹھے ہو کر آپ کے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ کے فرزند ارجمند کے گھر سے باہر آنے کی وجہ سے ہمارے دین کا سخت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو بھی انہیں دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے مہربانی فرما کر اپنے برخودار کی سیر و تفریح کا ایک وقت مقرر کر دیں۔ ہم ایک ملازم کے ذریعے منادی کروا دیا کریں گے کہ آپ کے فرزند گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کے والد نے ہندو پنڈتوں کی درخواست مان لی اور حضرت سلطان باہو کے گھر سے باہر نکلنے کا وقت مقرر کر دیا۔ چنانچہ جب بھی دائیا ننھے سلطان باہو کو لے کر گھر سے باہر نکلتی تو پنڈتوں کا رکھا ہوا ملازم بلند آواز میں اعلان کر دیتا، جسے سن کر ہندو اپنی دکانوں اور مکانوں کے اندر گھس جاتے۔ ایک دفعہ آپ بچپن میں بیمار ہو گئے تو لوگ ایک برہمن طبیب کو بلانے کے لیے اس کے گھر گئے، لیکن برہمن طبیب نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں آپ کے سامنے گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ آپ کا کرتا یہاں لے آئیں۔ لیکن جب لوگ آپ کا کرتا لے کر برہمن طبیب کے پاس آئے تو برہمن کرتا دیکھتے ہی بے ساختہ کلمہ طیبہ پڑھنے لگ گیا۔ آپ کی روحانی کرامت دیکھ کر وہاں موجود دیگر لوگ بھی حیران ہو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت سلطان باہو کہیں باہر لیٹے ہوئے تھے، وہاں سے ایک غیر مسلموں کا گروہ کا گزر ہوا۔ راستہ پوچھنے کی غرض سے گروہ میں سے ایک شخص نے حقارت سے آپ کو ٹھوکر مارتے ہوئے اٹھایا اور کہا ہمیں راستہ بتاؤ۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ غیر مسلم گروہ نے جب آپ کا نورانی چہرہ مبارک دیکھا تو سب کچھ بھول گئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ کئی میل دور کسی علاقے میں ایک خاندانی رئیس کسی وجہ سے تنگ دست ہو گیا تو وہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور اپنی فاقہ کشی، قرض، غربت اور مفلسی کے بارے میں بتاتے ہوئے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنے کے لیے درخواست کی۔ بزرگ نے اس سے کہا دریائے چناب کے کنارے شور کوٹ چلے جاؤ اور وہاں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کو اپنی تمام مشکلات بیان کرو، ان کی دعا سے تمہیں فیض حاصل ہوگا۔ وہ شخص بزرگ کے کہنے پر حضرت سلطان باہو کو ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی میل کا سفر طے کر کے جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سلطان باہو کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ اس شخص نے دل میں سوچا کہ جو بزرگ خود مفلسی کا شکار ہیں اور ہل چلا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں وہ بھلا میری کیا مدد کر سکیں گے۔ وہ شخص میوس ہو کر وہیں سے واپس پلٹ کر جانے لگا تو حضرت سلطان باہو نے اس کا نام لے کر اسے پکارا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، یہاں تو وہ اجنبی ہے اور کوئی اسے جاننے والا بھی نہیں، تو پھر کون ہے جو اسے نام لے کر پکار رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر جب دیکھا تو حضرت سلطان باہو اسے بلا رہے تھے۔ حضرت سلطان باہو روحانیت سے جان چکے تھے کہ وہ شخص کون ہے اور کس لیے ان کے پاس آیا ہے۔ آپ اس شخص سے مخاطب ہو کر بولے تم اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہو اور جس سے ملنے آئے تھے اب اسے ملے بغیر ہی واپس جا رہے ہو۔ وہ شخص یہ سن کر مزید حیران ہو گیا کہ انہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں اتنی دور سے کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔
وہ بڑے ادب سے آپ کے قریب آ گیا اور پھر اپنی مفلسی کی داستان سنانے لگا۔ حضرت سلطان باہو نے جانتے ہوئے بھی اس کی ساری بات آرام سے سنی۔ آپ نے اس مفلس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور پھر مٹی کا ڈیلا اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ ڈیلا زمین سے ٹکرایا تو یکدم کھیت میں بکھرے مٹی کے سارے ڈیلے سونے کے بن گئے۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ شخص دم بخود رہ گیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور جلدی سے اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ اس شخص نے جلدی وافر مقدار میں سونا اکٹھا کیا اور گھوڑوں پر لاد لیا اور خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب لوٹ گیا۔ حضرت سلطان باہو کی دعا اور کرامت سے مفلس شخص ایک مرتبہ پھر رئیس بن چکا تھا۔ آپ عبادت الہی میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو دینی و روحانی فیض بھی دیتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔